نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم علماء کرام، حفظاء کرام، بزرگ بھائی، مجھ پہ آپ پہ اللہ جل جلالہ نے بڑا ہی کرم فضل احسان کیا ہے کہ ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کا احسان نہیں دے سکتے کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ہمارے والدین کے ذریعے سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا۔ فطرتی طور پہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں، ماحول اسے یہودی نصارہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے پڑھا ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا۔ اور اس سے بڑی نعمت یہ دی کہ اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس سے بڑی نعمت یہ کتنا بڑا پاکستان، کتنی دنیا، اس میں سے اللہ جل جلالہ نے مجھے آپ کو دعوت اللہ کی محنت کے لیے، اور اللہ جل جلالہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ دعوت اللہ کی محنت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے، سارے نبی علیہ السلام نے ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت کی، اور یہ محنت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اب جو کچھ ہو رہا اللہ کے حکم سے ہو رہا، آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، ساری کائنات کو تنہا بنانے والا اللہ جل جلالہ، اور اللہ بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت کریم ہے۔ جو اللہ کی طرف چل کے آئے بہت اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دنیا بھی عطا کرتے ہیں، آخرت بھی عطا کرتے ہیں، موت کا وقت بھی بنا دیتے ہیں، قبر بھی بنا دیتے ہیں، قیامت کا دن بھی بناتے، استقبال کرتا ہے اللہ۔ اللہ بہت پیارا ہے، اللہ کی طرف چلنا چاہیے۔ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، اصل آخرت ہے۔ کل نفس ذائقۃ موت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عقل مند سمجھدار وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ایک انصاری آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سمجھدار محتاط آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سمجھدار محتاط آدمی جو موت کی تیاری میں لگ جائے، جو آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرے، یہ دنیا کی شرافت بھی لے اڑا، آخرت کے درجے بھی لے اڑا۔ آج ہم عقل مند اسے کہہ رہے ہیں جو دنیا سمیٹنے پہ لگ گیا، حالانکہ خالی ہاتھ آئے تھے دنیا میں، خالی ہاتھ ہی دنیا سے جائیں گے۔ کسی کفن میں جیب نہیں ہوتی، کسی کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ بہت خوش نصیب ہے، بہت مبارک ہے وہ انسان جو آخرت کی تیاری میں لگ جائے، جو اللہ کو یاد میں لگ جائے۔ اللہ کی یاد بہت محبوب ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کتنی سادہ بات، من چاہی کو چھوڑ دو، رب چاہی پہ آ جاؤ، دنیا میں بھی رہا سکون اطمینان قلب، آخرت میں بھی استقبال۔ آج من چاہی کی وجہ سے ہم کتنے کتنے نقصانات پہ چلے جاتے ہیں، اور رب چاہی اتنی آسان کہ آدمی کو دنیا میں بھی لذت آتی ہے، ایمان کی حلاوت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اصل آخرت ہے، اس کی فکر میں لگ جانا بہت محبوب چیز ہے۔ اور غور و فکر کرو، ساتوں زمین و ساتوں آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کے اندر کتنا کچھ اس نے سجایا، کتنا کچھ اس نے چلایا، کیسے دریاؤں کو چلایا، سمندروں کو کیسے اس میں چلایا، کیسے نہروں کو، ندیوں کو اللہ نے چلا، اور کیسے اس کے اندر باغات لگائے، اور کیسے میوے لگائے، اور کیسے پہاڑوں کو گاڑا، اور کیسے اللہ جل جلالہ سورج چاند ستاروں کو چلایا، اور کیسے سایہ بنایا، اور کیسے انسان کی خدمت کے لیے ساری مخلوق کو لگایا، یہاں تک کہ فرشتے بھی میری آپ کی خدمت میں لگے۔ مجھے آپ کو تو اللہ جل جلالہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جن و انسانوں کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ روزی کمانا نہیں چاہتا، اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، اے میرے بندو، روزی کا وعدہ تو میں نے کیا آپ سے،
آپ سے تو میں نے عبادت کے لیے، اللہ کو بہت وہ پسند ہے وہ انسان جو اللہ کی ہر وقت ہر موقع محل کا حکم تلاش کرے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت طریقہ. اس لیے کلمے کی محنت اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چل چل کے لوگوں کے پاس جاتے، اندھیری رات ہے، بجلی کڑک رہی ہے، بارش بھی ہے، اور پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر نے پڑاؤ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے کہ صبح لشکر نے آگے روانہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کے ایسے آپ میلوں میں جاتے، آپ کے جو خیمے لگتے حجاج کرام کے، ان کے خیموں میں جاتے اور ایک کو اور صبح سے دعوت شروع کی. یہاں سورج آ گیا اور چہرے پہ ریت بھی آ گیا، گرمی اور شدت پیاس کی وجہ سے ہونٹ بھی خشک گئے. زینب رضی اللہ تعالیٰ پیالہ لے کے آئی، اے ابا جان آپ ہمیں دعوت دے لیا، آپ کا رنگ کا کیا حل ہو گیا. بیٹی رو مت، تیرا باپ کا دین لایا ہوا ہر کچے پکے مکان میں پہنچے گا. تو آج دیکھ لو الحمدللہ ساری دنیا کے انشاءاللہ ہر کچے پکے مکان پہ دین پہنچ رہا ہے. اس میں مہر آپ استعمال ہو جائیں، اس میں مہر آپ اپنی نسلوں کو استعمال کر لیں. کیسے کہ جب باپ قربانی کرتا پھر اولاد بھی قربانی پہ آتی. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اللہ سب سے زیادہ جو راضی ہوتا ہے وہ دعوت اللہ کی محنت سے ہوتا ہے. اس سے سارے ارکان زندہ ہوتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کیسے دین کی محنت کے لیے چلے گئے ساری دنیا میں، کیسے کلمے کی بلندی کو لے کے گئے. ابھی ایک تشکیل تھی میری یہاں فیصل آباد میں، اٹلی کے مہمان تھے، تو ان میں ایک علماء نے بیان فرمایا، میں بڑی اس کی بات سن کے، کہ اس ٹائم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور بھی بہت سے حضرات تھے علماء کرام ماشاءاللہ. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بھی اس سے ملنے آتا اس سے ایسے گلے ملتے اور اس کو دیکھتے کہتے ماشاءاللہ تیری یہ ساری صلاحیتیں، تیری یہ فکر اس دین اور کلمے کی بلندی کے لیے لگ جائے تو کیا اللہ تجھ سے راضی ہوگا. ایسے اسے لیتے، ایسے اس کی فکر و غم کہ سار لینا، اور اس کی نیت یہ کہ کیسے ہی سارے عالم میں یہ ساتھی کھڑا ہو جائے دین کی محنت کو لے کے، ایسی فکر و تڑپ. تو یہ جو نیت وہ کرتا تھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اس نیت کے اوپر اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا غم درد ڈالتا کہ سارے کے سارے لوگ جو اس سے ملتے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنتے، فکر کرتے. آج ہم میں دیکھو کتنی صلاحیتیں کیسی کیسے ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ نے لوگوں کو ساری اب یہ صلاحیتیں ہمارے دین کی محنت اور کلمے کی بلندی کے اوپر لگ جائے تو اللہ جل جلالہ کیا مقام ہوگا ان ساتھیوں کا جو دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں دن رات نکلنے اور اللہ کی اس دین کی محنت کو لے کے کریا کریا بستی بستی شہر شہر ملک ملک جائے. اس کلمے کی محنت کو لے کے کتنا اللہ کو محبوب ہے یہ کلمہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ مجھے خاص کوئی ورد ذکر بتائے جس کو میں کروں اور آپ کا محبوب آپ کا قرب حاصل کر لوں. تو وہی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام تو لا الہ الا اللہ کہا کر. اے باری تعالیٰ یہ تو سارے ہی کہتے ہیں. اے موسیٰ علیہ السلام ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کو جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں. تو لا الہ الا اللہ واللہ پڑھنا وزنی ہوگا. اب بتاؤ اللہ کی کلمے کی بلندی کے لیے جو نکلتا ہے وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک ایک کے پاس جا کے ان کو سمجھاتے کہ اس کلمے کی محنت کو لے کے نکلو، بچ جاؤ گے جہنم کی گھاٹیوں سے، بچ جاؤ گے جہنم سے. آج کتنے لوگ بغیر کلمے کے جا رہے ہیں، کتنے لوگ بغیر کلمے. مجھ سے آپ سے پوچھو گی تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہم دنیا کی اپنی ضرورتیں ہمیں لگ گئی تھی. ابھی طائف کی بستی کا ایک ساتھی آیا وہاں وقت لگانے کے لیے، میں بڑا خوش ہوا، استقبال کیا، بہت بٹھایا تو بہت اس سے خوش.
میں نے کیا شیخ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً یا حبیبی، وہ قریب بٹھایا، پھر اس سے خوش ہوا، اس سے بات میں نے کیا آپ کی بڑی قربانی، آپ صحابہ کی اولاد ہیں، ماشاءاللہ کتنی قربانی، اور ماشاءاللہ دین کی محنت کے لیے۔ اس نے کہا اس سے پہلے بھی بہت سے عرب آتے رہے کہ لا 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 شیخ لا، میں پریشان ہوں کہ ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہنے لگا کہ پوری دنیا میں صحابہ پوری دنیا میں دین کی محنت کو لے کر نکل گئے، وہاں تو بہت تھوڑے سے ہیں مکہ مدینہ میں، اور پاک و ہند جو ہے یہ سارے صحابہ کی اولادیں دین کی محنت کے لیے سب سے زیادہ قربانی یہ دے رہے ہیں پاک و ہند والے، یہ مطلب سال اندرون لگاتے ہیں، سال بیرون لگاتے ہیں، 7واں بیرون لگاتے ہیں، 3واں مستورات۔ میں اس کی بات کو سن کے حیران ہو گیا کہ قربانی کی سطح یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے راستے میں تیار رہیں، کیسے دین کی محنت کو لے کر ساری دنیا کے کونے کونے میں جائیں۔ صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن پہ عمل کرنے والے کیسے بنے۔ جیسے حکم آیا نماز کا تو پورا 100% نماز کو ادا کرنے والے بنے، کیسے اہتمام کرتے تھے نمازوں کا، کبھی تکبیر اللہ فوت نہیں ہوتی تھی، اگر ہو جاتی تو کتنا غم اور فکر اور روتے تھے۔ نماز تو اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ایمان کی جڑ ہے، تندرستی کا ذریعہ ہے، شیطان سے حفاظت کراتی ہے نماز، دشمن سے حفاظت کراتی ہے نماز، قیامت کے دن تو دھوپ ہوگی اس کا سایہ نماز ہے، قیامت کے دن جو گرمی کی شدت ہوگی اس کا مطلب سایہ نماز ہے، اور قیامت کے دن تو اندھیرا ہوگا اس کی روشنی نماز ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب نماز ہے، پلس رات سے بجلی کی طرح گزارنے والی چیز نماز ہے، اعمال نامہ کے ترازو کا وزن نماز ہے، جس کی نماز بن گئی اس کا حدیث میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، سراسر ظلم ہے اور کفر ہے، نفاق اور شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے پھر نماز کو نہ جائے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو گرا دیا دین کو گرا دیا۔ مولانا نذر الرحمان صاحب صبح 9:30 بجے جو ہمارا مشورہ ہوتا ہے رائے گڑھ میں، کئی دفعہ تو آدھا گھنٹہ اسی حدیث کو مطلب پورا کہ مسلمان کے دین کو ہندو عیسائی کافر نہیں گرائے گا، مسلمان کے دین کو خود مسلمان گراتا ہے۔ کبھی سوچو کہ ہمارے گھر میں 10 افراد ہیں تو 2 نماز پڑھتے تو 8 دین کو گرا رہے اور 2 بنا رہے، اب نماز یہ کیسے دین بنے؟ 100% نمازی ہو جائیں ہماری جب تشکیل، اس میں ہدایت کتنا کہا جاتا ہے کہ جس مسجد میں بھی جاؤ ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو کہ 100% نمازی بن جائیں، 100% گھر کے نمازی بن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر مسجد گھر کی شاخ بنی ہوئی تھی، ہر گھر جو ہے مسجد کی شاخ بنی ہوئی، کیسے وہ ایمان کی محنت کرتے کہ ان کے گھروں میں بھی نماز کا اہتمام ایسا ہوتا اور گھروں سے تشکیل ہوتی، کون اللہ کے راستے میں جائے؟ جب ہمارے گھروں میں ایمان کا اہتمام ہوگا، تعلیم کا، ذکر کا، ان سارے اور مشورہ، پھر اللہ جل جلالہ اس گھر کو مسجد کی شاخ بنائیں گے، اس گھر سے پھر مطلب اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں گے۔ اس لیے نمازوں کا گھروں میں بھی اہتمام کروانا، چھوٹے بچوں سے بھی اہتمام کروانا۔ نماز بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ 2 رکعت تہجد دنیا معافیہ سے قیمتی، 2 رکعت تہجد دنیا معافیہ، تہجد میں دعائیں قبول ہوتی، تہجد تندرستی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا نجد کی طرف، بہت تھوڑے وقت میں بہت مال غنیمت لایا، مدینہ میں شور مچ گیا، اتنا زیادہ تھوڑے وقت میں اتنا مال غنیمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی نفع اٹھانے والی جماعت بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی نفع اٹھانے والی جماعت ہے؟ کہتے ہاں، جو فجر کی نماز پڑھے اور پھر ذکر و اذکار میں لگی رہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت نفل اشراق پڑھ لے، اس جماعت سے زیادہ نفع اٹھانے والا، ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب۔ تو اس لیے بھائی اہتمام کرنا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی برکت چاشت کی نماز میں رکھی، بہت سے ولیوں نے رزق کو تلاش کیا کہاں ملتا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے رزق کی برکت جو ہے چاشت کی نماز میں رکھی۔
2 رکعت چاشت کی نماز 360 جوڑ کے قائم مقام ہے۔ اور جو آدمی کثرت سے چاشت کی نماز پڑھے گا کبھی فقیر نہیں ہوگا اور کثرت سے حج عمرہ کرے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ 3 ٹائم پہ دعائیں بہت کثرت سے قبول ہو، تہجد میں، اشراق میں اور مغرب کے وقت اس کا اہتمام کرنا۔ جس نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا اللہ اس کو نورانیت عطا فرماتا ہے، اور جس نے ظہر کی نماز کا اہتمام کیا اللہ اس کو رزق کی برکت عطا فرماتا ہے، اور جس نے عصر کی نماز کا اہتمام کیا اللہ اس کو جسمانی قوت عطا فرماتا ہے، اور جس نے عشاء کی نماز کا اہتمام کیا اللہ اس کو نیند کی راحت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ کیسے میں اعلیٰ سے اعلیٰ نماز بن جائے جب ہم قرآن والی زندگی ہمارے اندر آئے۔ قرآن والی زندگی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جاتے یوں جا تو کہتے یہ دیکھو یہ قرآن جا رہا ہے، ایسا اہتمام کرنے والے تھے۔ جس نے شروع دن میں سورہ یاسین پڑھ لی ساری ضروریات کے مطلب اللہ پوری کر دیتا ہے، اور جس نے مغرب کے وقت سورہ واقعہ مطلب پڑھ لی اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اور جس نے مغرب اور فجر کی نماز کے بعد تینوں آخری کل 3 دفعہ پڑھ لیے تو اللہ جل جلالہ ہر حسد کینہ بغض سارے ہر چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا، جادو سے حفاظت فرمائے گا۔ حاجی صاحب اتنا اہتمام کرتے کہ کئی بار بتاتے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے تینوں آخری کل 10 دفعہ پڑھ کے دعا مانگی، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، نہ مجھے سیمنٹ کا محتاج بنا، نہ بجری کا محتاج بنا، نہ مطلب کسی چیز کا، اے اللہ تو اپنے گھر کو اپنے مکمل کر دے۔ اللہ نے مکمل کر دیا۔ ایسے اہتمام عمل سے اللہ کا وعدہ ہے، اسباب سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ عمل پہ ہم آ جائیں تو ساری چیز آسان ہو جائے۔ یہ کیسے ہو جائے؟ جب ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے۔ سب سے خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا، یہ زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، لیکن زبان جس زبان سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، وہ جنت میں اعلیٰ درجات کا ذریعہ بنے گی۔ جسے اللہم صلی علی من فی اول کلامنا، اللہم صلی علی من فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی من فی آخری کلامنا، یہ فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لو اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لو تو سارے رات اور سارا دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اس لیے ہمیں عمل پہ آنا ہے، عمل سے اللہ کا وعدہ ہے۔ جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر ذکر، ہر بیماری، ہر تنگی سے راستہ نکالے گا۔ اللہ نہریں دے گا، بارشیں دے گا، نہریں دے گا، گلے دے گا، باغات دے گا۔ اللہ بیٹے عطا فرمائے گا جو کثرت سے استغفار کرے گا، اور جو کثرت سے استغفار کرے گا ہنستا ہوا جنت میں داخل ہو۔ اس لیے بھائی اس کا اہتمام کرنا۔ تیسرا کلمہ جو ہے اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، یہ اللہ کے عرش کے خزانوں سے نکلا ہے۔ اس کا کثرت کرنے والا کہ اللہ جل جلالہ رزق بھی دیتا اور دنیا کے غموں کو بھی ختم کر دیتا۔ اللہ جل جلالہ نے مجھے آپ کو موقع دیا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کو 313 دفعہ پڑھے گا، وہ مستجاب دعا بن جائے گا۔ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی قبول کرے گا۔ وہ یہ ساری چیزیں کیسے آ جائیں جب میرے آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ انسان کی عاجزی سلام سے شروع ہوتی ہے، سلام سے شروع ہوتی ہے انسان کی عاجزی۔ جو سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہے، جو سلام میں پہل کرے گا حسد کینہ بغض اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے۔ جو سلام کرے اور حال حوال پوچھے آسمان سے 100 رحمتیں اترتی ہے، ڈڑی نے رحمتیں وہ لے گیا جو حال حوال زیادہ پوچھے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اپنوں کو سلام کرنا، دوسروں کو سلام نہ کرنا۔ صحابہ قسم کھا کے کہتے ہم بازاروں میں صرف لوگوں کو سلام کے لیے جاتے اور کوئی چیز خریدتے نہیں۔
مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں، مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو غم دور کرنا، لوگوں کا قرض ادا کرنا۔ اس لیے یہ جو ہے نا، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگ بہت پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو وعدیں نہیں سنائی چاہیے، فضائل سنانے چاہیے۔ امت ٹوٹی ہوئی ہے، امت کو لینا چاہیے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کو لے۔ ابھی تشکیل ہوئی وہاں تو وہ مارکیٹ میں ہم تو 4 یا 5 روایت میں آتے، صحابہ انڈونیشیا گئے اور انہوں نے جا کے تجارت کا دین شروع کیا، اور وہ 4 یا 5 صحابہ جو انڈونیشیا گئے تجارت کا جب دین شروع کیا، 17,000 جزیرے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا آج بھی اسلام میں قائم۔ اب حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو تاجر دیانتداری امانت داری سے تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء کے ساتھ درجہ دیا جائے۔ لوگ پیاسے جب انہیں بتاتے تم کتنے خوش نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آغاز تجارت سے کیا۔ لوگوں کو فضائل سناؤ، لوگوں کو ترغیب دو۔ وعید سے مطلب ہے نا دل ٹوٹتا ہے، ساتھی جڑتا نہیں ہے۔ اس لیے ساتھیوں کو فضائل سناؤ، ترغیب دو، اور ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا۔ یہ سب سے یہ سارے کام کیسے میری زندگی میں آپ میں آ جائیں، جب سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اللہ راضی ہوتا ہے اس شخص کے جو نمازی اللہ کے لیے پڑھے، روزے اللہ کے لیے رضے، حج اللہ کے لیے کرے، اور دن رات جو ہجرت نصرت کرے اللہ کے لیے کرے، سارے لوگوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ اس پہ اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ چیزیں گھر بیٹھے نہیں ملتی، یہ تو اللہ کے راستے میں مارے مارے نکلتی۔ یہ چیزیں گھر بیٹھے نہیں ملتی، یہ تو اللہ کے راستے میں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میوات میں جا کے کہتے ہیں، اے میوات والو لکھ لو اللہ کے گھر میں گھر پتی جھڑ پتی، لکھ لو اللہ کے راستے میں گھر پتی جھڑ پتی۔ اور وہ نکلے۔ ایک میاں جی آئے، مولوی صاحب دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا ہوا؟ گھر والی بڑی بیمار ہے، دعا کر دو۔ میری دعا کر دوں کہ سارا عالم دعا تیرے لیے کرے۔ وہ تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ اس روزے کی جماعت جاری، تو اس میں پھر تھوڑی دیر بعد میاں مولوی صاحب میں تو دعا کے لیے آیا تھا، میں کہہ رہا ہوں نا دعا ہو جائے گی، بس اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ پھر اس نے کہا ٹھیک، تیسری دفعہ پھر کہا تو پھر چل دیا۔ تو الحمدللہ جب آیا واپس تو اللہ نے سارے کام آسان کر۔ اللہ جل جلالہ نکلنے سے خوش ہوتا ہے، نکلنے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اصل آخرت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے راستے میں وقت لگائے اور دین کو مقصد بنا کے دنیا کے ہر کونے کی فکر کرے، ہر مطلب کونے کی فکر کرے۔ یہاں گلیوں میں، یہاں بازاروں میں، شہروں میں، اور یہاں دیہاتوں میں جا کے گشتیں کرنا، لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس چیز کے پیچھے میری آپ کی دوڑ لگی، اس چیز کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہے ہم سے، تو وعدہ اللہ نے دین کی محنت کر لیا ہے۔ اس دھوکے والی دنیا نے بڑوں کو مطلب رلایا، بڑوں کو مطلب پھنسایا، بڑوں کو یہاں مطلب ہم سے پہلے کیسے کیسے لوگ آئے، سب اللہ کے سب چلے گئے۔ اب ہم کتنے دن کے رہیں گے؟ 100 سال 50 سال کے بعد کون یہاں نظر آئے؟ اصل تو آخرت ہے، اور کوئی آج تک قبر سے واپس نہیں آیا، کوئی آدمی قبر سے واپس اٹھ کر اس کی تیاری میں لگ جانا، دونوں جہانوں کی خیریں مطلب اس کو مل گئی۔ یہ کیسے ملے؟ اس کے لیے جیسے صحابہ نے قربانی دی، جیسے صحابہ نے قربانی دی۔ ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چائنا میں کی، اور چائنا گئے، محنت کی، اتنی محنت، قربان جائیں صحابہ پہ۔ کیسا ان کا تعلق تھا اللہ سے، کتنا تعلق تھا اللہ سے، کیسی محبت اللہ سے، کیا ان کی مطلب اللہ یوں ہاتھ اٹھاتے تو بات پوری کر دیتے۔ 400 اتنی محنت کی ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ، 18 مہینے لگے مدینہ سے وہاں پہنچتے پہنچتے، اور کیسی محنت کی، ایسی محنت کی 400 سال پہلے سارا چائنا مسلمان تھا، اور 1300 سال پرانی مسجد چائنا میں جس میں نماز پڑھ گیا،
اور 1000 سال پرانی مسجد میں 3 دن ہماری تشکیل ہوئی. 960 سال پرانی مسجد تو بیجنگ میں ہے، اور 200 250 500 700 سال پرانی عام مساجد، 40 کروڑ کے قریب تو اب مسلمان ہیں. وہی جذبہ، وہی محنت، وہی ہمارے اندر درد پیدا ہو جائے. کیسے یہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں اس محنت کو لے کے میں بھی آپ بھی اٹھیں، کریا بستی بس سارے ملکوں میں جانے والے بنے. یہ ہے سب سے زیادہ قربانی والا ساتھی، یہ اللہ کے یہاں محبوب بننے والا ساتھی. مدینہ مسجد سے ابھی وہاں کے ماشاءاللہ مہمان آئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے. ایک ساتھی جو تھا وہ یہ جہاں جنگ احد ہوا وہاں شہداء کی قبروں کے سامنے آگے بستی ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہاڑ پٹا، وہ اس کے سامنے وہاں کا ساتھی تھا. تو وہ آئے، ان کی تشکیل ہوئی، حضرات نے کی، ہم بھی ان کے ساتھ تشکیل ہماری دیر میں ہوئی. تو حالانکہ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے، سارے ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، لیکن جو میں نے ان کی تبلیغ دیکھی، اس سے پہلے تشکیلیں بہت ہوئی، لیکن میں نے جو ان کے تکبیر اللہ کی پابندی دیکھی، میں نے جو ان کا تہجد کا اہتمام دیکھا، میں جو ان کا مطلب امیر کی اطاعت دیکھی، اجتماعی اعمال کی پابندی دیکھی، اور آپس میں محبت دیکھی، میں بار بار کہتا ہے شیخ آپ کی اس تبلیغ نے ہمیں صحابہ کی زندگی یاد کرا دی. ایسے اور یوں ملتے، جو آتا اسے بوسہ لیتے، اکرام کرتے، اتنا خوش ہوتے، اور وہ یہ چاہتا کہ میں ان کی باتیں سنتا رہوں، ان کے پاس ہی بیٹھا رہوں. ایسی محبت، ہر مسجد 4-5 جماعتیں نکالنا، اور اکرام اتنا انتہا کا کہ ہم حیران ہو گئے. علماء کرام آئے تو یوں لیتے ہاتھوں ہاتھ، اجوا کے جوڑ، اتنا محبت دکھاتے کہ ہر آدمی یہ چاہتا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلتا. دنیا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاس آتا یوں گلے لگاتا. اکرمہ آیا جب تو یوں مطلب چادر بچھا دی اور یوں کہا ہے میرے بیٹے مانگ، کیا مانگتا آج، جو مانگے گا میں اللہ سے لے کے دوں. ایسی محبت پیش کرتے. کاش وہ محنت، وہی تڑپ، ہوئی غم فکر میرے آپ کے اندر آ جائے. ساری دنیا نکلنے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے والا ہو. ساری دنیا نکلنے کے لیے تیار ہے، لینے والا ہو. چند دن کا کھیل تماشا، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے. آخرت کی فکر میں لگ جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی ساری تشکیلیں دیکھی، لیکن پاکستان والوں مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو، مبارک ہو. آپ کی ساری تبلیغ کو دیکھ کے ہمیں صحابہ کی تبلیغ یاد آ گئی. کہتے قربانی جس سطح پہ آپ کر رہے ہو، جیسے آپ کا اکرام، جیسے آپ کی محبت، جیسے جماعتوں میں لینا، جیسے آپ کا ماشاءاللہ نکلنا اللہ کے راستے میں، ہمیں مطلب وہ قربانی دیکھ کے، ہمیں آپ کا اکرام دیکھ کے ہمیں صحابہ کی زندگی یاد ہے. تو اس لیے میرے پیارو، یہ نعمت ہے میرے آپ کے لیے بہت بڑی. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت زندہ کرتا تو دعوت تبلیغ کی محنت کے لیے نکلتا اللہ کے راستے میں. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے غم اور فکر کو لے کر نکلتا ہے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام والی محنت کو لے کر نکلنا بہت بڑی اللہ کے ہاں. کتنے خوش نصیب ہیں میرا آپ. اور اللہ نے مجھے آپ کو قربانی پہ، طائف کی بستی کا تھا وہ محمد بن قاسم، جو مطلب وہاں سے لشکر کو لے کے آیا، اللہ ملتان تک مطلب فتح کیا. تو وہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دعا کی قربانی، وہ شیخ بھی گئے کہ تم تو اس دعا کی قربانی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں مطلب ہے جو تکلیف آئی اس سے صبر کیا اور پھر دعا کی. اس قربانی کے اوپر اللہ نے مجھے آپ کو مطلب کتنا قبول کیا. اس لیے اس کے لیے 4 مہینے کچھ نہیں ہے. ہمیں تو ہر سال، صحابہ تو ہر سال 4 مہینے سال ساتھ میں سوچتے ہی نہیں تھے. وہ تو جہاں تشکیل ہو جاتی اور شہادت کا درجہ لیتے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی یوں مطلب پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے، کیسے مطلب ہم دین کی محنت کے لیے قبول ہو جائیں. روتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سفارشیں کرواتے تھے اپنے
मालिकों से, अपने बड़ों से, और वो कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें माल गनीमत भी नहीं चाहिए, आप हमें इजाज़त दे दें, हमें माल गनीमत भी नहीं चाहिए। कैसा गम, उनकी हर बच्चे की ये फ़िक्र होती, हर घर वाले, यहाँ तक कि मस्तूरात की भी ये फ़िक्र होती, कैसे मैं अल्लाह के दीन की मेहनत को ले लूँ। जंग ओहद में खामद भी है, दो बेटे भी हैं, मशकीज़ा पानी का लेके निकली, देखो क्या मुसलमानों पे बीती। उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला जब पहुंची तो मुसलमान परेशान हाल देख रहे, तो उसी टाइम मतलब यार तलवार लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई और कहा पहले मुझे कोई शहीद करेगा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचेगा। उस ढाल भी ना थी, उस तलवार से घोड़े को, घोड़ा वार ऊपर से वार करता तो ये नीचे से रोकती, कितना मुश्किल नीचे से रोकना। जैसे घोड़ा मुड़ता ही बड़ी तेजी से उसकी घोड़े की लात पे हमला करती, घोड़ा भी गिरता, घोड़ा सवार भी गिरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ देते, बेटा जा अपनी माँ के साथ मिलके इसको मतलब निपटा दे। बेटे को एक ऐसी तलवार लगी कि खून थम नहीं रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा बेटा जाके अपनी वालदा से पट्टी बंधवा ले। पट्टी बांधते कहने लगी जा बेटा जाके काफिरों से मुकाबला कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा मंजर देख रहे थे। ए उम्मे अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इतनी हिम्मत कौन रखती होगी जितनी तू रखती। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान दुआ भी बहुत दी, तो फिर अर्ज़ किया या रसूल दुआ फरमा दे जन्नत में आपकी रफ़ाकत नसीब हो जाए। आप सल्लल्लाहु दुआ फरमाई, खुश होगी कि या रसूल मेरे ऊपर जो बीती अब कोई गम नहीं, कोई मतलब गम नहीं, मुझे आपकी जन्नत में रफ़ाकत मिल गई। आज ये तड़फ थी हर मतलब बच्चे की, घर वालों की, सबकी, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब वाली जन्नत मिल जाए, कैसे अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह का दीन। आज यही गम फिक्र हमारे घरों में भी शुरू हो जाए, हमारी मसाजिद में भी, हमारे महल्ले में भी, हमारी हर आदमी के अंदर ये मतलब फ़िक्र दर्द हो जाए, कैसे हमारा ये दीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपने खून पसीनों से सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की, सहाबियात ने अपनी जानें कुर्बान की, छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए इस दीन की मेहनत को लेके, करिया करके पूरी दुनिया के हर कोने में पहुंच गए, हर कोने में पहुंच गए। आज यही गम फिक्र मेरा आपका भी हो जाए। इसी फिक्र के लिए इंशाअल्लाह मगरिब के बाद बात होगी तो सारे हजरात जम के बैठे, इंशाअल्लाह बहुत नफ़ा होगा, बहुत नफ़ा होगा। और जब तक तश्कील मुकम्मल ना हो जाए, जब तक कोई साथी उठ के ना जाए, असल तो तश्कील, तो सारे साथी कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जो कुछ सुना गया अल्लाह हमें इस पर अमल करने वाला और ये बातें आगे पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा चैनल बीइंग उम्मत सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।